الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کروانا اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ ثم ان علینا جمعہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ جلدی نہ کیجئے ساتھ میں پڑھنے کے لیے، قرآن کو آپ کے سینے میں جمانا اور اس کی تلاوت کروانا ہمارے ذمے ہے۔ ہم آپ کے سینے میں جمع بھی دیں گے اور آپ سے تلاوت بھی کروائیں گے۔ تین ترتیب آپ کے سامنے آئی۔ ترتیب تلافی جس میں کلمہ کی مشق ہوئی، ترتیب اتصالی جس میں دو کلمہ ملانے کی مشق زیادہ ہوئی، ترتیب وقفی میں جملے پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی۔ قرآن میں پہلے 5 پاروں میں سے پہلے 2.5 پارے میں سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا کہ ایک ایک جملہ بچوں کے پاس پڑھا کر، جملوں کی مشق کروا کر، جملے ملا کر آیت بنواوے، اور جب آیت پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاوے تو اب حل سبق کی ترتیب اختیار کریں۔ اب یہ بھی کام ہو گیا، سارے کام ہو گئے تو آخری کام ہے مشق آیت۔ مشق آیت ایک ہی کام رہ گیا ہے، میں سب کو مٹا دوں۔ اب ایک ہی کام ہے، 7 کام میں سے ایک ہی کام رہ گیا، مشق آیت روانی کے لیے یا تکرار آیت۔ اب آپ سیدھے یہ کہو گے کہ بیٹا پہلی آیت پڑھو۔ پہلے ہم جملے پڑھواتے تھے ترتیب وقفی میں، پہلا جملہ پڑھو، اب ہم کہیں گے پہلی آیت پڑھو، مشق آیت۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے مشکل الفاظ کا حل، پہلا کام ہے۔ آپ کو ایسا لگے کہ یہ 1.5 صفحے میں یا صفحے میں کچھ الفاظ بچے کو پریشان کریں گے تو آپ اس سے بحث کر لو، اس کا حل کر لو، پیش کر دو۔ چاہے صحت کے اعتبار سے ہو
یا تکلم کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو یا تکلم کے اعتبار سے ہو، آپ اس کو حل کروا دو۔ دوسرا کام، نمونہ۔ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ استاد خود نیا سبق مشق کر کے بچوں کو سناوے۔ اگلے روز کسی نماز کے بعد بیٹھ کر 5 مرتبہ سبق پڑھیں جو بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ ایک فکر کی بات ہوگی کہ پہلے مشق کر لیتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، قاری احمد اللہ بھاگلپوری، نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے 50 سال سے زائد ڈابیل جامعہ میں پڑھایا، مجھے کہتے تھے کہ جس رکوع کی مشق کسی جماعت کو کرانی ہو، میں تہجد پڑھنے کے بعد اس کی مشق کرتا ہوں، پھر پڑھاتا ہوں۔ حالانکہ وہ مشاق قاری تھے، 50 سال ہو گئے تھے، بہت سے مرتبہ اس رکوع کی مشق جماعتوں کو کرائی ہوگی، پھر بھی مشق کرتے ہیں۔ اور ہم کو، استاذ کو بچے کے سبق کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کا سبق کہاں سے باقی ہے۔ وہ بچے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ سبق کہاں سے باقی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ استاد پہلے مشق کریں اور نمونہ دے۔ مثال کے طور پر یہ ایک آیت ہے، اس آیت میں ہم نے بتایا ہے کہ استاد جہاں پر وقف کرے گا وہاں پر بچے وقف کا نشان لگائیں گے، اور جہاں سے اعادہ کرے گا وہاں پر اعادہ کا نشان لگائیں گے۔ استاد پڑھ کر نمونہ دے۔ مثلا پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں پر وقف کیا تو بچے وقف کا نشان لگائیں گے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام سے اعادہ کیا تو بچے اعادے کا نشان لگائیں گے۔ من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اعادے کا نشان ہے۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدہ پر ہم نے آیت کیا، بچے آیت کا نشان لگائیں گے یہاں پر۔ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ استاد پڑھ کر نمونہ دے گا، بچے نشان لگائیں گے۔ اب تو الحمدللہ نشان لگا ہوا وقت یادے کا قرآن ہم نے بنا دیا ہے اور نورانی مکاتب سے چھپا ہوا ہے، آپ اس کو منگوا سکتے ہو۔ اس کے حاشیے پر اردو بھی ہے، گجراتی بھی ہے، آپ اردو والا منگوا لیجیے۔ اس میں پڑھانے کا طریقہ بھی مختصراً اردو زبان میں لکھا ہے کہ آپ کیسے پڑھاؤ گے۔ اب ہم بچے سے کہیں گے کہ تم ایام معدودات تک مشق کرو، یہاں تک یہ حصہ مشق کرو، ابھی میں سنتا ہوں۔ مشق کا وقت دے۔ نمبر 3، نمونہ دینے کے بعد مشق کا وقت دے۔ پھر سبق کی وصول یابی مع صحت کریں۔ اب کہیں کون سنائے گا 2 لکیریں؟ اب آیت آیت پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ 2 لکیریں ایک بچہ سناوے، دوسرے کا سنے، تیسرا کا سنے، سب ساتھ میں پڑھے۔ پھر دوسرا حصہ ان کنتم تعلمون تک کسی بچے کے پاس پڑھائیں، 2-4 بچوں کے پاس پڑھا کر، اجتماعی پڑھا کر یہ سبق حلقوں میں مشق کرنے کے لیے بٹھا دے۔ ایک پڑھے گا، بقیہ 5 سنیں گے۔ 30 بچے آپ کے پاس ہیں، 2 ذہین، 2 متوسط، 2 ادنا۔ اس طرح آپ 6 بچوں کا ایک گروپ بنائیں گے اور گروپ میں یہ کام دیں گے۔ 2 ذہین اپنے ساتھیوں کو چلائیں گے، پہلے وہ پڑھیں گے، بقیہ سنیں گے، پھر بقیہ کے پاس پڑھواویں، وہ سنیں۔ اور آپ حلقے کا نام دے سکتے ہو، حلقوں کا نام بھی دو۔ بڑے ہو جاوے بچے، پارے میں آ جاوے تو آپ حلقوں کا نام دو۔ تمہارے حلقے کا نام حضرت ابو بکر صدیق، تمہارے حلقے کا نام حضرت عمر، تمہارے حلقے کا نام حضرت عثمان، تمہارے حلقے کا نام حضرت علی۔ بچیاں ہوں، تمہارے حلقے کا نام حضرت فاطمہ، تمہارے حلقے کا نام حضرت عائشہ۔ اس طرح پارہم سے لے کر جب آگے چلے جاوے تو نام دیتے جاوے۔ ہمارے اکابرین کے نام بھی دے سکتے ہیں، حلقہ زکریا، حلقہ الیاس، حلقہ یوسف، حلقہ حسین احمد مدنی۔ اس طرح آپ حلقوں میں نام دو تو ہمارے اکابرین کا بھی تعارف ہوگا، ان کے نام دینے کے۔ حلقوں میں کام کرنے کے لیے دو۔ سبق کی وصولیابی مع صحت، قواعد کا مذاکرہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل۔ سیام وقف کریں گے تو مد عارض وقفی۔ من قبلکم اقفا۔ ایام معدودات ادغام مال غنہ۔ اس طرح قواعد کا مذاکرہ کر لے۔ لہجہ کیسے بنے گا؟ میرا لہجہ نہیں ہے سمجھو، میں لہجہ کیسے بناؤں؟ اس کے لیے آپ کو کسی اچھی آواز والے قاری صاحب کا 2-3 رکوع ریکارڈ کرنا ہوگا۔ 2-3 رکوع ریکارڈ کر لو اور اس کے بعد ان کو بچوں کو سناؤ اور کہو ساتھ ساتھ پڑھو۔ انشاءاللہ ان جیسا نہیں تو اچھا لہجہ ضرور بنے گا۔
روانی آ جائے گی تو روانی کے بعد لہجہ بننا آسان ہو جائے گا. جب تک روانی نہیں ہوگی لہجہ بننا مشکل ہے. روانی کے ساتھ بچے قرآن پڑھتے چلے جاوے، روانی مع صحت، تو آپ لہجے پر محنت کر سکتے ہو. لیکن اگر روانی اور لہجہ نہیں، روانی اور صحت نہیں ہے تو لہجے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پہلے روانی اور صحت پر محنت کرو. روانی اور صحت آ جاوے تو آپ لہجہ بنا سکتے ہو. اچھے لہجے میں بچے قرآن پڑھیں گے. میں آپ کو انشاءاللہ بچے کا قرآن سناؤں گا، بچی کا. میں نے امتحان میں ایک بچی کا قرآن سنا، وہ امتحان میں پڑھ رہی تھی. وہ انشاءاللہ آخر میں ہم آپ کو سنائیں گے کہ کیسے قرآن بچے پڑھتے ہیں. ایک جگہ پر کوکن میں ہمارا جانا ہوا. ہم نے دیکھا مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ ریکارڈ میں جو کی ہوئی تھی چلا دی گئی اور بچے سورہ واقعہ کو ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو مغرب کے بعد پڑھنے کا فائدہ بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ لہجہ بھی بن گیا، اس جیسا اچھا لہجہ بن گیا. تو اس طرح ہم ریکارڈ کر کے ان کو ہال میں اسپیکر میں سناوے، موبائل میں سناوے، جیسی جیسی سہولتیں ہوں. کل رات کو آپ نے سنا کہ جو وسائل ہیں ان وسائل کو اختیار کرو، وسائل کے ذریعے سے ان میں طاقت پیدا کرو. بہرحال یہ 4 ترتیب آپ کے سامنے آئی. پہلی ترتیب ترتیب جس میں کیا کیا گیا، کلمہ کی مشق کروائی گئی. پھر ترتیب اتصالی جس میں 2 کلمہ پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی. ترتیب وقفی میں جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی اور حل سبق میں آیت پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی. آپ گھر جاؤ گے اور اپنے مکتب میں جا کر دیکھو گے کہ ایک بچہ 11واں پارہ پڑھ رہا ہے اور ایک ایک کلمہ پڑھ رہا ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم. تو آپ کون سی ترتیب سے محنت کرو گے بتاؤ؟ 11واں پارہ ہے لیکن پڑھ رہا ہے ایک ایک کلمہ. آپ کہو گے کہ ہم کو تو 2.5 پارے کے بعد حل سبق کی ترتیب بتائی گئی تھی. تو آپ حل سبق سے کام شروع کرو گے اور کہو گے کہ میں سنا دیتا ہوں، سبق حل کر کے لاؤ، حالانکہ وہ پڑھ سکتا ہے ایک ایک کلمہ. تو آپ کون سی ترتیب سے محنت کرو گے؟ حل آیت کی کون سی ترتیب؟ ترتیب اتصالی. ماشاءاللہ ایک ایک کلمہ پڑھ رہا ہے. یعتذرون الیکم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم. تو اب آپ اس کو کہو گے ایک ایک کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن 2 کو ملاؤ. یعتذرون الیکم اذا رجعتم، 2 کلمے ملا کر پڑھو. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ایک ایک 2 کلمے ملا کر پڑھاؤ. ترتیب اتصالی. اور اگر آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ 2 کلمے کو ملا کر پڑھتا ہے، یعنی اتصال کلمہ کی طاقت ہے، تو آپ کون سی ترتیب سے محنت کرو گے؟ ترتیب وقفی سے، یعنی جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا کرے. اور اگر وہ جملہ پڑھ رہا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ حل سبق کی ترتیب اختیار کرو گے. کب کون سی دوا دینی ہے وہ آپ ڈاکٹروں کے اوپر منحصر ہیں. بہرحال
آپ کا بچہ جو ہے ایک ایسا ہے جس کی آنکھیں ایک کلمہ کا ادراک کرتی ہے، تو آپ اس کی طاقت بڑھاؤ اور 2 کلمے کی طاقت کر دو، ادراک کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ ایک کلمے کے بجائے 2 کلمہ دیکھنے لگے، اس کے لیے ترتیب اتصالی سے مشق کروائیں گے۔ اور اگر 2 کلمہ کا ادراک ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو آپ ترتیب وقفی سے محنت کرو گے تاکہ جملے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اور اگر بچے کی آنکھیں جملہ دیکھتی ہے تو آپ حل سبق کی ترتیب سے محنت کرو گے تاکہ بچہ پوری آیت دیکھنے والا بنے۔ پاؤں 2.5 پارے آپ حل ترتیب وقفی سے حل آیت کی تیسری قسم اور 2.5 پارے حل سبق 5 پارے ہو جاوے تو آپ سمجھو کہ بچے میں ناظرہ کھانے کی صلاحیت انشاءاللہ پیدا ہو گئی۔ اب آپ 26واں بھی دو گے تو خود حل کر لے گا، 1 صفحہ 1.5 صفحہ 10 منٹ میں حل کر کے آپ کو سنائے گا۔ آپ اس کو حفظ میں 5 پاروں کے بعد بٹھانا چاہے تو بٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے 2.5 پارے کے بعد بچوں کو حفظ میں بٹھایا ہے اور حفظ انہوں نے مکمل کیا ہے، کر سکتا ہے وہ، لیکن اس ترتیب سے کہ آپ نے 5 پارے پڑھائے، 6واں پارہ آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حل کر کے آپ کو سنا دے رہا ہے 10 منٹ میں 1 صفحہ 1.5 صفحہ، تو سبق پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ اب وہ اس کا حفظ کرنا چاہے تو روانی ہے، ناظرہ صحیح ہے، روانی کے ساتھ لہجے کے ساتھ ناظرہ پڑھ رہا ہے تو حفظ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ یہ پوری ترتیب آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ اگر 100 میٹر کی ریس ہے، دوڑ، اس میں ایک بچے کی چھلانگ دوڑنے میں 1 میٹر کی ہے تو کتنے اسٹاپ میں پہنچے گا؟ 100 اسٹاپ میں۔ اور ایک کی 1.5 میٹر کی ہے وہ کتنے میں پہنچے گا؟ 75 میں۔ اور ایک کی 2 میٹر کی ہے وہ کتنے میں پہنچے گا؟ 50 میں۔ 50 والا پہلا نمبر، 75 والا دوسرا نمبر، 100 والا تیسرا نمبر۔ اب ٹرینر کیا کرے گا؟ جو تیسرا نمبر والا ہے اس کو آگے بڑھانے کی محنت کرے گا کہ پیچھے بڑھانے کی محنت کرے، آگے بڑھانے کی محنت کرے تو ٹرینر ہے، ورنہ نائی اور حجام ہے۔ کیا کہو گے اس کو؟ اگر پیچھے بڑھا رہا ہے، کمزور کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ٹرینر کہیں گے؟ نہیں۔ تو اس طرح ٹرینر اس کو یہ کہے گا کہ تمہاری چھلانگ بیٹا 1 میٹر کی ہے، تم 100 میں پہنچتے ہو، پریکٹس کرو، مشق کرو اور 1 میٹر 6 انچ بڑھا دو پریکٹس کر کے۔ اب وہ دوڑنے لگا، پریکٹس کرتے کرتے مشق کرتے کرتے اس کی چھلانگ 1 میٹر 6 انچ کی ہو گئی تو وہ پہنچنے لگے گا 92 میں۔ اب وہ 92 میں پہنچنے لگا، پھر جو ہے یعنی 8 جلدی ہو گئی، پھر جو ہے اس نے کہا 6 میٹر اور بڑھاؤ، اس نے 6 میٹر اور بڑھائی، ارے 6 انچ اور بڑھاؤ، تو 1 میٹر 1 فٹ کی اس کی چھلانگ ہو گئی مشق کرتے کرتے، تو 8 اور جلدی پہنچنے لگا، یعنی 84 میں پہنچنے لگا۔ اور پھر اس کو کہا ماشاءاللہ اب آگے آ گئے ہو، تھوڑی مشق کرو، 6 انچ اور بڑھاؤ، تو 1 میٹر 1.5 فٹ ہو گئی، وہ متوسط ہو گیا، 75 میں پہنچنے لگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 75 والے کو اسی ترتیب سے 6 انچ کر کے 50 میں پہنچا دیا۔ یہ ٹرینر کا کام ہوتا ہے۔ تو اب ادنا متوسط بن گیا، متوسط اعلیٰ بن گیا۔
اب ادنا میں کوئی رہا نہیں، یہ کھانا خالی ہو گیا۔ یہ ہمارے اساتذہ کی محنت ہے کہ ادنا میں کوئی بچہ نہ رہے، یہ کھانا خالی ہو جاوے، متوسط اور اعلیٰ دھیرے 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 بچہ ہمارے پاس آگے بڑھے، یہ محنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کے لیے ہم نے یہ ترتیب رکھی کہ ایک بچے میں حل کلمہ کی طاقت ہے، ایک میں مشق کلمہ کی طاقت ہے، ایک میں اتصال کلمہ کی طاقت ہے۔ اتصال کلمہ والا اعلیٰ ہے، مشق کلمہ والا اوسط ہے، حل کلمہ والا ادنا ہے۔ تو اب ترتیب تلافی سے 484 کلمات کی مشق ہوئی اور اس کو مشق کلمہ میں لے آئے، حل کلمہ سے نکل گیا تو ادنا کا کھانا خالی ہو گیا، مشق کلمہ میں آ گیا۔ اور جو مشق کلمہ والا تھا وہ اتصال کلمہ میں آ گیا، اور اتصال کلمہ والا تھا وہ حل جملہ میں آ گیا، پھر وہ ادنا ہو گیا مشق کلمہ والا۔ لیکن آگے آگر پھر اس کو آگے لائے، حل جملہ والوں کو ہم آگے لے گئے مشق جملہ میں، اتصال کلمہ والوں کو آگے لائے حل جملہ میں، اور مشق کلمہ والوں کو آگے لائے اتصال کلمہ میں۔ اس طرح ہر ایک کو آگے بڑھاتے گئے یہاں تک کہ الحمدللہ سب بچوں میں طاقت پیدا ہو گئی، حل سبق کی، آیت پڑھنے کی طاقت سب بچوں میں آ گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آپ کہو کہ آپ کمزور ہو، وَأَرِنَا کیوں پڑھتے ہو، ہجے کرو۔ اب ہجے کراؤ، واو زبر و، حمزہ زبر و، رازے ری، وَأَرِی، نون الف زبر نا، وَأَرِنَا۔ تو آپ نے کتنے اسٹاپ کروائے؟ 4۔ حالانکہ وہ ایک اسٹاپ میں وَأَرِنَا پڑھتا تھا، تو آپ نے بچے کو الجھا دیا کس میں؟ کلمہ میں۔ مناسکنا ہجے کرو، اس کے بغیر آگے ہی نہ چلے، تو آپ نے الجھا دیا بچے کو کلمہ میں۔ اب کلمہ سے نکلے گا ہی نہیں کہ 2 کلمے ملا کر پڑھ سکیں، جملہ پڑھ سکیں اور سبق کی پوری آیت سکیں، وہ ایک ہی کلمے میں ہجے میں الجھا ہوا ہے، اس لئے وہ آگے بڑھے گا نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ٹرینر یوں کہے کہ تمہاری چھلانگ 1 میٹر کی ہے، تم کمزور ہو، 1 میٹر کی چھلانگ نہ لگاؤ، آدھے میٹر کی کرو، تو کتنے میں پہنچائے گا وہ؟ 200 میں۔ آگے لے گیا کہ پیچھے لے گیا؟ پیچھے لے گیا۔ ایسے ہی مثال ہے ہجے کی۔ آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کلمات کی مشق، پھر اتصال کلمہ، پھر حل جملہ، پھر مشق جملہ، اتصال جملہ اور آیات، یہ طاقت پیدا کرنے کی ایک محنت کرنی ہے۔ آپ ہجے کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ہجے میں 4 کام ہوتے ہیں، ایک کام چوتھا اتصال حروف، جس میں بچے کمزور ہوتے ہیں، ملانے میں کمزور ہوتے ہیں، وہ طاقت ترتیب تلافی سے پیدا ہو گئی۔ اب دوبارہ اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیماری کا علاج ہو گیا تو اب چھوڑو، آگے چلو، آگے صحت لاؤ۔ کینسر تھا، میلیریا تھا، کینسر کا علاج ہو گیا تو اب میلیریا کا علاج کرو، اس کو چھوڑو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایک بچہ ایسا ہے کہ جس میں ایک کلمہ پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایک کلمہ پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ ایک کلمہ کیا حروف بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو کیا کریں گے؟ مثلا سمجھو کہ ایک بچے کی ریس میں 1 میٹر کی چھلانگ ہے تو ادنا ہے،
چل ہی نہیں سکتا، کھڑا جو نہیں ہو سکتا تو کیا کرو گے؟ آپریشن کرنا پڑے گا۔ ایک بچہ قرآن پاک کی جماعت میں ہے، قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کی کمزوری معلوم کر کے دور کرنے کا ایک آزمایا ہوا پروگرام ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، کہ بچے میں ناظرہ پڑھتے وقت 3 قسم کی خامیاں ہم نے دیکھی۔ نمبر 1 لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ ایک بچہ ایسا ہے کہ جس میں صحت نہیں ہے، روانی ہے، صحت نہیں ہے، پہلا درجہ، روانی سے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن صحت نہیں ہے، حروف کی ادائیگی، قواعد کا استعمال یہ نہیں ہے، صحت نہیں، صحت میں کمزور۔ دیکھو یہ ہے نمبر 1، یہ ادنا درجے کی بیماری ہے، روانی سے قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن صحت نہیں ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینے میں اس کا علاج ہو جائے گا، مہینہ 2 مہینہ کافی ہے، صحت کے ساتھ قرآن پڑھے گا، صحت کا پروگرام آئے گا، کیسے صحت لائیں گے۔ دوسرا ایسا ہے، کلمات تو صحیح پڑھتا ہے لیکن روانی نہیں ہے، اس میں روانی نہیں، روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ اس کا بھی علاج بتائیں گے۔ تیسرا، کلمہ ہی حل نہیں کر سکتا، اعلیٰ درجے کی کمزوری یہی ہے، کلمہ حل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر لم تو لام اور میم نہیں جانتا کہ پہلا حرف لام ہے دوسرا حرف میم ہے، یہ نہیں جانتا، یا حروف جانتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس پر اعراب کیا ہے، میم ساکن ہے اس کو کیسے پڑھیں گے، پتہ نہیں، میم ساکن کو کیسے پڑھیں گے پتہ نہیں، کہ میم ساکن ہے اس کو لام سے ملائیں گے، حل کلمات میں کمزور، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ بھائی بیمار آئے گا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟
بتاؤ جی؟ پہلے ٹیسٹ کرے گا، یعنی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے بیماری معلوم کرے گا، برابر؟ ہم کو بھی بیماری معلوم کرنی ہے، بیماری معلوم کرنی ہے کہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، کہاں سے کام رکا ہوا ہے، یہ بیماری معلوم کرنا ہے۔ اس کے لیے میں بتلاتا ہوں کہ 8 کام ضروری ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے کتنے کام ضروری ہیں؟ 8 کام۔ نمبر 1 حروف کی شناخت، نمبر 1 حروف کی شناخت، پہلا کام۔ دوسرا کام حرکات۔ بچہ حروف کی شناخت میں کمزور ہے تو کیا متحرک کلمہ پڑھ سکے گا؟ نہیں، حروف ہی نہیں جانتا۔ اور اگر حرکات کے بیان میں کمزور ہیں تو باقی تمام بیان میں کمزور، تنوین، جزمہ، حروف مدہ، حرکات مدہ اور تشدید، الف لام قمری شمسی کچھ نہیں جانتا، صرف حروف کی پہچان ہے۔ تو حرکات، تنوین، جزم، یہ 3 بیان اعراب کے ہیں، اور نیچے 4 بیان علامات کے ہیں، حروف مدہ، حرکات مدہ، تشدید اور الف لام قمری شمسی، یہ دونوں میں مشترک ہے۔ قمری اعراب میں آتا ہے اور شمسی علامات میں آتا ہے۔ تو حروف کی شناخت میں کمزور، نمبر 1 حروف کی شناخت میں کمزور، نمبر 1، یا نمبر 2 اعراب میں کمزور، یہ اعراب میں کمزور۔ نمبر 3 علامات میں کمزور۔ یہ 3 درجے ہوئے، حروف کی شناخت میں کمزور ہوگا، یا اعراب میں کمزور ہوگا، یا علامات میں کمزور ہوگا۔ 3 درجے ہوئے کمزوری کے۔ کمزوری کے یہ 3 درجے ہیں، حروف کی شناخت میں کمزور، اعراب، حرکات و تنوین اور جزم میں کمزور، حروف مدہ، حرکات مدہ اور تشدید، الف لام قمری شمسی میں کمزور۔ غور سے سنو، الحمدللہ ہزاروں بچے جو قرآن سے دور ہو گئے پھر قرآن سے قریب ہو کر قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ بہترین پروگرام ہے۔ حروف کی شناخت میں کمزور کون سا درجہ؟ بولو، پہلا۔ حرکات، تنوین، جزم میں کمزور کون سا درجہ؟ دوسرا۔ اور حروف مدہ، حرکات مدہ، تشدید میں کمزور کون سا درجہ؟ تیسرا۔ یہ 3 درجات ہوئے۔ لکھ لیا؟ اچھا، اب دیکھتے ہیں ہم۔ یہ میں نے ڈسٹ بن بنائے ہیں، دیکھو درجے اولا میں کون ہے؟ حروف کی شناخت والے۔ درجے ثانیہ میں کون ہے؟ دوسرے درجے میں
اعراب کے والے یعنی حرکات، تنوین اور جزم. اور درجہ ثالثہ میں کون ہے؟ تو پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ بچہ کہاں کمزور ہے، کون سے ڈسٹبن میں ہے، یہ جانچ. اگر حروف کی شناخت میں کمزور ہو تو آپ لکھو گے کہ درجہ اولا سے کام باقی ہے، برابر. اور اگر درجہ ثانیہ میں ہو، حروف کی شناخت ہو گئی ہو، آپ نے پڑھایا کہ بیٹا پڑھو، نہیں پڑھ سکا، تل کا نہیں پڑھ سکا، لیکن حروف جانتا ہے، تا لام کاف، برابر. قدم نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ جانتا ہے قاف دال میم، تو کون سے درجے میں ہوگا؟ ثانیہ میں. تو یہ ثانیہ میں ہوگا. آپ لکھو گے کیفیت میں ماشاء اللہ مفردات اور مرکبات برابر معلوم ہے، درجہ ثانیہ سے کام باقی ہے. ممتحن حضرات ہوتے ہیں نا، وہ عجیب عجیب لکھ کر جاتے ہیں کیفیت، بہت محنت کی ضرورت ہے، کمزور ہے. یہ میں ممتحن کو کہتا ہوں کچھ نہیں جانتا، امتحان کا طریقہ نہیں معلوم. اگر آپ لیبورٹری میں گئے، خون دیا اور اس نے رپورٹ دیا کہ بہت بیمار ہیں، علاج کی ضرورت ہے، تو آپ لیبورٹری والوں کو کیا کہو گے؟ کہ ارے بے وقوف، بیمار تھا تب تو تیرے پاس آیا، کیا بیماری ہے وہ تو لکھ کر دے تاکہ ڈاکٹر علاج کرے جو تجھے پوچھا گیا ہے. ایسے ممتحن یوں لکھ کر جاوے بہت کمزور، بہت محنت کی ضرورت، استاد کا دل ٹوٹ جائے گا. کہاں سے محنت کروں، کیسے کروں؟ راستہ صاف کرو. محنت کرنا چاہتے ہیں، ہر آدمی محنت کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ لکھو گے کہ الحمدللہ مفردات اور مرکبات بچے نے سمجھے ہیں، درجہ ثانیہ یعنی اعراب سے کام باقی ہیں. بولو ٹرسٹی حضرات کو بھی کوئی اشکال ہوگا؟ اور پتہ بھی چل گیا کہ بیماری کیا ہے، استاد کو بتایا جائے گا کہ اب اعراب سے نکالنے کی کوشش کیسے کرو گے. اگر حرکات، تنوین اور جزم میں بچہ برابر ہو، تل کا، قدم، صدق، سب کلمات پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیاتی علامات اور حروف مدہ، حرکات مدہ سے کام باقی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. تو آپ لکھو گے کہ ماشاءاللہ بچہ درجہ اولا اور ثانیہ میں بہت بہتر ہے، درجہ ثالثہ سے کام باقی ہے. رپورٹ لکھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا. اب میں علاج بتاؤں. علاج سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں. آپ محنت کیسے کرو گے اس کے لیے علاج سے پہلے مثال. ہاسپٹل میں جو بیمار جاتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہے وہ بتاؤ. ہاسپٹل جو بیمار گیا ہے، لے کر گئے ہیں یا خود گیا ہے، اس کی کتنی قسم ہے؟ 4. کتنی قسم؟ 4. ایک وینٹیلیٹر پہ ہو، کب جاویں پتہ نہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں. ایک جو ہے آئی سی یو میں ہے. نمبر 2 ایک اپنے وارڈ میں شفٹ ہے. نمبر 3 اور ایک کو چھٹی دے دی گئی ہے، ہفتے کے بعد بتانے کے لیے آنا، یہ بھی بیمار ہے، ابھی درست نہیں ہوا. تو یہ 4 طرح کے بیمار ہوتے ہیں. جو درجہ اولا میں ہے یعنی قرآن میں آ گیا 11ویں پارے میں اور اس کو حروف کی پہچان نہیں ہے، سمجھو کہ وینٹیلیٹر میں ہے، ضائع ہونے کے قریب ہے. سمجھے آپ؟ اور اگر حروف کی شناخت ہے،
پہچان ہے لیکن حرکات تنوین اور جزم سے کام باقی ہیں، حرکات سے ہی باقی ہیں، اعراب سے، تو یہ آئی سی یو میں ہے۔ اور اگر یہ بھی ہیں علامات سے کام باقی ہیں تو اپنے وارڈ میں شفٹ ہیں، اور یہ سب ہو جاوے صرف روانی نہیں ہے تو یہ چوتھے نمبر کا بیمار ہے جس کو چھٹی دی گئی ہے، ملتے رہنا ڈاکٹر سے، شفا نہیں ہوئی ہے، ہفتے کے بعد ملو، 2 دن کے بعد ملو، ہفتے کے بعد ملو، 15 دن کے بعد ملو، مہینے کے بعد ملو، ہر 2 مہینے میں بتاؤ۔ یہ ڈاکٹر دھیرے دھیرے جیسے جیسے شفا ہوتی ہے ملنے کا ٹائم بڑھاتا ہے۔ یہ 4 بیمار ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرے گا بولو؟ جو وینٹیلیٹر میں ہے اس کو ہفتے کے بعد فٹ بال کے میدان میں بھیج دے گا؟ نہیں۔ کیا کرے گا؟ پہلا کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر سے ہٹاویں تو سانس لے سکے اور آئی سی یو میں داخل کرنے کے قابل بنے۔ برابر؟ آئی سی یو میں آ گیا تو اس مریض کے جو رشتہ دار ہے وہ کہیں گے ماشاءاللہ افاقہ ہے، علاج اچھا ہو رہا ہے اور شفا یابی ہو رہی ہے، اب وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے بلکہ آئی سی یو میں ہے۔ آئی سی یو سے اپنے وارڈ میں آویں تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب تو آئی سی یو سے نکال کر اس کو وارڈ میں لے آئے ہیں، قریب ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد گھر آوے۔ بس اسی طرح کام کرنا ہے ہم کو۔ بچہ درجے اولیٰ میں ہو تو وہاں سے نکال کر اس کو ثانیہ میں لانے کی محنت کرو۔ کس میں لانے کی محنت؟ ثانیہ میں لانے کی محنت۔ اور ثانیہ میں ہو تو کس میں لانے کی محنت؟ ثالثہ میں۔ اور ثالثہ میں آ جاویں تو وہاں سے رابعہ میں لاؤ اور پھر محنت کرو یہاں تک کہ قرآن اچھی طریقے سے پڑھنے لگے۔ یہ دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب درجے اولیٰ سے کیسے نکالیں گے؟ میں نے ڈسٹبن اس لیے بنائے ہیں کہ یہ بچہ اپنی زندگی کے بہت سے کلاک، ساعات، گھنٹے دے چکا ہے، پھر بھی ڈسٹبن میں پڑا ہے۔ وہ پکار پکار کر دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ڈسٹبن سے نکالو۔ میں نے بہت گھنٹے دیے ہیں، بہت دنوں سے منتظر ہوں، بہت گھنٹوں سے منتظر ہوں۔ میں نے قاعدہ پڑھا، میں نے پارہم پڑھا، قرآن کے 10 پارے پڑھے، 11ویں پارے میں آ گیا، حروف کی شناخت نہیں ہے، میں اس ڈسٹبن میں ہوں اور کوئی نہیں ہے جو میری سنے۔ بتاؤ آپ سنو گے؟ ارے بھائی بولو انشاءاللہ، زور سے تو بولو۔ چائے پلائی کہ نہیں پلائی؟ آپ چائے کے تو ٹیبل لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ سنو، کیسے نکالو گے؟ طریقہ کیا ہے نکالنے کا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب علاج، آپ سبق مثلا پڑھا رہے ہو، درجے اولیٰ سے نکال کر ثانیہ میں لانے کی محنت، ثانیہ سے نکال کر ثالثہ میں لانے کی محنت، ثالثہ سے نکال کر رابعہ میں لانے کی محنت۔ اولیٰ سے نکالنے کی محنت کیسے کرو گے؟ مثلا یہ ایک صفحہ ہے سورہ یونس، آپ اس کو کہو گے بیٹا حروف پڑھو۔ پہلا حرف کیا ہے؟ الف، اس کے بعد لام، اس کے بعد را، تا، لام، کاف۔ آپ پوچھو گے نہ آوے تو اس کو بتاؤ گے اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، شفقت کرنی پڑے گی۔ بتاؤ کہ ایک مریض وینٹیلیٹر پہ ہو، وہ سختی کا حقدار ہیں یا آپ کی نرمی اور شفقت کا حقدار ہے؟
تو یہ بچہ سختی کا حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ سختی کرو، بے وقوف کچھ آتا نہیں میرے گلے پڑا ہے جاؤ، نہیں، بلکہ یہ آپ کی نرمی اور شفقت کا محتاج ہیں، اس کے ساتھ نرمی کرو، بیٹا پڑھو، یوں سمجھو کہ آپ کا بیٹا ہے، درد دل کے ساتھ اس کو پڑھاؤ، الف لام را تا لام کاف، اور پھر کسی ذہین بچے کو حوالے کر دو کہ بیٹا جو سبق آپ نے صفحہ آج پڑھا نا، یا تذیرون الیکم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، جو صفحہ آپ نے پڑھا اس صفحے کے جو حروف ہیں وہ آپ اس کو پڑھاؤ، 25 دن تک یہ کام کرنا ہے، 25 دن تک، اور ہر دن آپ اس کو پہلے دن سمجھاؤ گے کہ بیٹا اس میں ان دم ہے، یہ پہلے عین ہے، اس پر میں گول راؤنڈ کرتا ہوں، علی العرش یہ عین ہے، عجباً یہ عین ہے، تو عین اور غین پاریم دے دو اور کہو کہ آج پاریم میں سے آپ عین اور غین کو تلاش کرو، گھر پر 10 منٹ نکالنا اور عین اور غین پر گول دائرہ کرنا، تم میری مدد کرو گے تو میں تم کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دوں گا۔ اس کا نام ہے معیار آرزو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا امت سے کہ 2 چیزوں کی گارنٹی دو، جنت تک پہنچا دوں گا، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، میں جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ معیار آرزو ہے۔ آپ بچوں سے کہو کہ آپ میں جو کام دوں وہ کام کرتے جاؤ گے تو آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا میں آپ کو بنا دوں گا، حوصلے بڑھاؤ، اس کا نام معیار آرزو ہے۔ عین اور غین آج تلاش کروائی، 2 دن تک پاریم میں سے عین اور غین، 2 دن فا اور قاف، 2 دن سین اور شین، 2 دن صاد اور ضاد، اس طرح آپ 1 مہینہ کام کرو گے تو مجھے بتاؤ کیا بچے کو حروف کی شناخت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ 25 دن میں درجے اولا سے نکل کر کہاں آ گیا؟ ثانیہ میں آ گیا۔ اب الحمدللہ درجے اولا سے نکل کر 25 دن میں درجے ثانیہ میں آیا، میں 25 دن لکھتا ہوں، 25 دن لگے، دیکھو اتنا ہوا نا۔ اب آپ پہنچے امتحان لینے کے لیے تو آپ اس بچے سے یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ استاد کہے کہ ہم نے حروف کی شناخت کروائی ہے، بھلے وہ 15واں پارہ پڑھ رہا ہو، 14واں پارہ پڑھ رہا ہو، آپ ربما یود الذین کفروا نہیں پڑھائیں گے بلکہ ربما کے حروف پوچھیں گے اور یہ لکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس مہینے میں استاد نے درجے اولا سے نکال کر ثانیہ میں داخل کر دیا ہے اور ثانیہ سے نکالنے کی محنت جاری ہے۔ یہ رپورٹ لکھنے کا طریقہ ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ اب درجہ ثانیہ میں آ گیا، یعنی حرکات، تنوین اور جزم سے کام باقی۔ تو اب آپ اس کو کہو گے کہ دیکھو یہاں پر عین پر کیا ہے یہ بتاؤ، یہ جو ہے نا پہلے سے دیکھنے، تاکہ نیچے کیا ہے پہلے زیر، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تی۔ کاف پر کیا ہے زبر، اس کو کیسے پڑھیں گے؟
یہ سمجھانا پڑے گا آپ کو سلیٹ کی مدد سے کہ زبر ہو تو اس کی آواز، زیر ہو تو اس کی آواز، پیش ہو تو اس کی آواز، مفرد حرف کی رواں، یہ آپ سمجھا کر اس میں سے یہی سبق میں سے پوچھیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، واو پر کیا ہے؟ زبر، با پر کیا ہے؟ زبر، کیسے پڑھیں گے؟ وَبَ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو عربی کلمات، اور ہاسپٹل میں علاج کے لیے مشین ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر وینٹیلیٹر کا مشین ہی نہ ہو تو آپ وینٹیلیٹر پہ داخل کیسے کریں گے؟ اس لیے ہمارے پاس مشین ہونے چاہیے مدرسے میں بیماری کا علاج کرنے کے لیے۔ اور مشین کیا ہے؟ تختیاں ہیں، یہ تختیاں ہیں، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، یہ تختی بنی ہوئی حرکات کی، لک، تارا، صفا، دو عربی کلمات، سے عربی کلمات، یہ تختیوں کی فائل بنا لو۔ ہماری نورانی مکاتب کی ویب سائٹ ہے، نورانی ہے نا مول صاحب، نورانی مکاتب، نورانی مکاتب.com، اس میں بک میں جاؤ گے، پھر بک میں جاؤ گے تو آپ کو جانا پڑے گا نصاب مکاتب، پہلے نورانی مکاتب کی ویب سائٹ کھولو، پھر اس میں بک میں جاؤ، بک میں جاؤ گے تو بک بہت ساری ہے، لیکن آپ کو تلاش ہے نصاب مکاتب کی، تو آپ نصاب مکاتب میں جاؤ، اس میں آپ کو ایمرجنسی تختیہ ملے گی، فوٹو ہی ہے اس کا، آپ اس پر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہو گے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکو گے، اس کی فائل بنا لو اور بچے کو دے دو۔ ہم عربی سیکھتے ہیں، قاعدہ اس کے ہاتھ میں دو گے تو ماں باپ لڑنے آئیں گے، میرا بچہ قرآن میں تھا نا، اس لیے ہم اس کو یہ فائل دیتے ہیں، پوری لمبی فائل بنی ہوئی ہے A4 سائز میں، حرکات میں 100 کلمات ہیں، بچہ 100 کلمات پڑھے گا تو بولو زبر کا بیان آ جائے گا کہ نہیں؟ پھر زیر میں 100، پیش میں 100، اس طرح حرکات کا بیان الحمدللہ بچہ پڑھنے لگا۔ اب آپ سبق میں پوچھو گے قدم، خلق، اب وہ پڑھے گا، جو پہلے ایک حرف نہیں پڑھ سکتا تھا اب وہ 6 حرفی متحرک کلمہ پڑھنے لگا، 4 حرفی متحرک کلمہ پڑھنے لگا، اتنا آگے ہوا۔ مجھے بتاؤ کہ حرکات کے بیان میں کتنے دن لگیں گے؟ جی کتنے دن؟ میں 25 دن کہتا ہوں۔ کتنے دن؟ 25 دن مشق کراؤ۔ مل صاحب تو 3 دن کہہ رہے ہیں، بہت بہتر ڈاکٹر ہیں کہ 3 دن میں یہ ICU سے نکل کر اپنے وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ کتنے دن لگیں گے؟ چلو سمجھو 25 دن، ہم زیادہ دن دیتے ہیں، جتنا کم ہو بہتر ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ 25 دن دیے۔ 25 دن، یہ 25 دن ہوئے۔ اب تنوین کا بیان آسان، تنوین کا بیان آسان ہے، اس کے لیے مثال لاؤ، اس کو بھی اسی طرح سمجھاؤ۔ 10 دن تنوین کے لیے، کتنے دن ہوئے؟ 35، اور 25 دن جزم کے لیے، 25 دن جزم کے لیے کتنے دن ہوئے؟ 60۔ تو 60 دن میں الحمدللہ بچہ درجہ ثانیہ سے نکل کر ثالثہ میں آ گیا۔ اب اعراب والا کلمہ پوچھتے ہو تو بچہ کوئی بھی اعراب والا کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ہے، دیکھو آپ پوچھو گے اس کو پڑھو، تل کا پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھ لے گا؟ چونکہ آپ نے مشق کروائی ہے۔ قدم،
صدق عند خلق، یہ پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اندر کے کلمات پڑھنے لگا جو اعراب والے ہیں۔ کل ایام کتنے ہوئے؟ 60 اور 25 کتنے ہوتے ہیں؟ 85 دن ہوتے ہیں۔ 85 دن میں بچہ درجہ ثانیہ سے نکل کر ثالثہ میں آ گیا۔ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ درجہ ثالثہ سے نکالنے کی محنت کرنی ہے، یعنی حروف مدہ سمجھانے ہیں۔ کتنے دن لگیں گے؟ 15 دن، 12 دن۔ حرکات مدہ سمجھانا ہے، کتنے دن؟ 12 دن، یعنی دونوں ملا کر 25۔ اور تشدید کا بیان اسی طرح پڑھانا ہے۔ اس کی تختیاں بنی ہوئی ہیں، وہ سمجھا کر تختیوں میں مشق کے لیے دینا ہے۔ 25 دن، تو 50 دن میں یہ درجہ ثالثہ سے بھی نکل جائے گا۔ 85 دن پہلے تھے اور 50 دن یہ ہو گئے۔ 135 دن میں بچہ انشاءاللہ عربی کلمہ پڑھنے لگے گا۔ جو سبحان الذی اسرا بعبدہ کے حروف نہیں جانتا تھا، آپ کی محنت سے یہ بچہ اب کلمہ پڑھنے لگا۔ الگ الگ جملے، اتنا قرآن سے قریب ہوا نا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ الگ الگ کلمات پڑھنے لگا۔ یہ آپ کی محنت ہے۔ اتنا تو پڑھنا شروع کر دیا اس نے، قرآن سے اتنا تو تعلق پیدا ہوا۔ آپ نے 3 دسبین سے اس کو نکالا۔ اب روانی لانی ہے۔ بولو، روانی لانے کے لیے کیا کرو گے؟ کون سی ترتیب اختیار کرو گے؟ روانی کی 4 ترتیب میں نے بتائی: ترتیب تلافی، ترتیب اتصالی، ترتیب وقفی اور حل سبق۔ آپ کون سی ترتیب سے محنت کرو گے؟ ترتیب اتصالی سے۔ وقفی تو ہو گئی، سارا کام آپ نے کر لیا۔ اب ترتیب اتصالی سے کام شروع کرو گے اور اس کی ترتیب قرآن میں آ گئی۔ ترتیب اتصالی میں کیسے کرو گے؟ ترتیب وقفی میں کیسے کرو گے؟ دیکھو، یہی میں نے لکھا ہے کہ ترتیب اتصالی سے کام کریں گے، اس میں قواعد چھوڑ دیں گے، کیونکہ قواعد ابھی ہم نے سمجھائے نہیں ہیں اور اس بچے کے لیے قواعد کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ 15ویں پارے میں آ گیا تو ترتیب اتصالی سے کام شروع کرو، اور مہینے میں 2 قاعدے سمجھا دو، نون ساکن اور تنوین کے۔ پھر دوسرے مہینے میں دوسرے 2 قاعدے ترتیب اتصالی کے ساتھ۔ اس طرح ایک ایک قاعدہ سمجھاتے جاؤ، یہاں تک کہ قرآن پورا ہوتے ہوتے بچہ بہترین قرآن انشاءاللہ پڑھنے لگے گا۔ یہ پورا پروگرام آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اس ترتیب سے محنت کریں، اپنے علاقے میں دیکھیں، سمجھائیں کہ بچوں کو قرآن پڑھنے میں کہاں پریشانی ہو رہی ہے اور کہاں سے کام باقی ہیں۔ وہ سوچ کر، کام بتا کر استاد کے لیے محنت کا میدان ہموار کریں۔ بہت سے ساتھی محنت کرتے ہیں لیکن محنت کا میدان ہونے کے باوجود محنت کا طریقہ نہیں ہوتا۔ بہت سے ساتھی نے، ہمارے ایک ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ مل صاحب ہم نے بہت محنت کی، بچے حروف کی پہچان بھی نہیں کر سکتے تھے، میں نے جماعت سے الگ کر کے اس کو پاؤں پارا یاد کروایا ہے۔ جماعت سے الگ کر کے پاؤں پارا الف لام میم سے، وہ آواز کی نقل و حرکت۔ میں نے کہا تم آ گئے ہو چھوڑ کر، تمہارے بعد جو آئے گا وہ یہ کہے گا کہ اگلے مل صاحب نے کوئی محنت نہیں کی۔ کہا میں نے بہت محنت کی مل صاحب۔ میں نے کہا تم سے اگلوں نے بھی بہت محنت کی، لیکن غلط۔
تم نے بھی غلط محنت کی، آواز رٹائی، محفوظ کرائی، چھٹیوں میں وہ محفوظ شدہ آواز ختم ہو جائے گی اور جو رٹا ہوا تھا وہ بھول جائے گا، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے واپس شروع کرو، کبھی آگے نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے آواز رٹانی نہیں ہے۔ بعض اس کو چھوڑ دیتے ہیں، میں کیا کروں یہ کمزور ہے، نہیں، ہمارا بچہ ہو تو ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ محنت ہے، محنت سے کرو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے یہاں ایک صاحب تھے جو پکے بریلوی، وہ رہنے کے لیے آئے دوسرے جگہ سے، ان کو یہ کہا گیا تھا وہابیوں کے گاؤں میں ہو، ان کے مدرسوں میں اور مسجد میں جانا ممنوع ہے، جانا مت ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ وہ بیچارہ ڈرتا رہا۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کلیکٹر تھے، بڑا عہدہ تھا، میجسٹریٹ جانتے ہو نا بھئی، میجسٹریٹ جانتے ہو، فیصلہ دیتے ہیں، اس لیول پر تھے۔ ریٹائر ہوئے، جماعتوں میں وقت لگا تھا، ماشاءاللہ یہی لباس کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ دنیاوی عہدے پر ہیں، عالم ہی لگے، عالمانہ لباس ہمیشہ رہا۔ وہ جماعت میں نکلے، گشت میں رہبر تھے تو آواز لگائی، نذیر بھائی، تو انہوں نے بچے سے کہا یوں کہو کہ ابا نہیں ہے، تو بچے نے آ کر کہا، بچہ کہتا ہے بیچارہ، بچہ ہوتا ہے کہ ابا کہتے ہیں کہ ابا نہیں ہے۔ ان کو شرم اور حیا ہی باہر آنا پڑا۔ والد صاحب نے کہا ہمارے ساتھ چلو، صرف نماز پڑھ لو۔ ان کو آنا پڑا، نماز پڑھ لی تو کہا تھوڑی دیر اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، بات سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی، تو بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو درود پڑھتے ہیں اور ہمارے ملا تو درود پڑھنے کو منع کرتے تھے کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 دن لگاتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ 3 دن میں کیا کرتے ہیں۔ 3 دن لگائے، چلہ ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے، آج الحمدللہ ہر سال 4 مہینے لگانے والے ساتھی بن گئے۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے بچوں کا کیا، ہم نے تو ہمارے ملاؤں کی مان کر ان کو تعلیم سے محروم رکھا۔ اب بچی آئی بڑی 11ویں پارے میں، اس لئے میں نے مثال 11ویں سے رکھی، 11ویں پارے میں آئی اور اس کو حروف کی پہچان ہی نہیں، وہ کیا پڑھاتے ہیں آپ جانتے ہوں گے، حروف کی پہچان ہی نہیں۔ وہاں سے کام شروع کیا، دھیرے 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 یہاں تک کہ ترتیب اتصالی وقفی حل سبق میں آ گئی، اور جب سالانہ امتحان ہوا تو اس بچی کا 2 نمبر آیا، جماعت میں 2 پوزیشن بنائی۔ بہت سے ساتھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس فلاح دارین رحمت اللہ تعالی علیہ کو جانتے ہوں گے، بہت بڑے آدمی تھے، فخر گجرات، مفکر ملت ان کا لقب تھا۔ تو اتنے بڑے آدمی بھی امتحان میں بیٹھے تھے، مجھے پوچھا کہ مولانا یہ کس کی لڑکی ہے؟ میں نے کہا یہ وہی نذیر بھائی کی لڑکی ہے، جب آئی تھی اس کا ہم نے ریکارڈ کیا تھا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی، اٹک اٹک کر استاد پڑھاوے تو مشکل سے آواز لوٹاتی تھی، آج اس طرح کا قرآن پڑھتی ہے۔ مولانا نے کہا اس کو عالمہ بناؤ، خرچہ میں دوں گا۔ وہ عالمہ بن گئی، جس کو حروف کی شناخت نہیں تھی، ایمرجنسی پروگرام نے الحمدللہ اس کو عالمہ تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے۔ اس محنت سے بہت سے بچے قرآن سے جڑ گئے،
آپ جوڑو قرآن سے، یہ محنت آپ کی اللہ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہوگی، اور آپ کو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی تنخواہوں میں برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ کی محنت اور قربانی ہے۔ آپ کی نیند میں، آپ کی زندگی میں خوش و خرم، الحمدللہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے لیکن ہم اپنے اعتبار سے خوش ہیں، کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اسی کام کی برکت سے اللہ نے بہت خوش رکھا ہے۔ آپ خوش رہو گے انشاءاللہ، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، خوشی ہوگی، اولادوں کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ یہ کام ایسا ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہو، دوسروں کے بچوں کی تربیت کر رہے ہو، اللہ آپ کے بچوں کی تربیت فرشتوں کے ذریعے سے کریں گے۔ ایک ساتھی آئے، میں واقعہ سناتا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ مل صاحب میرا بچہ مدرسے میں ٹکتا ہی نہیں ہے، میں چھوڑ کر آتا ہوں وہ گھر چلاتا ہے، بہت سے مدرسے بدلے، یہ وہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا ٹکے گا بھی نہیں۔ کیوں پوچھا؟ میں نے کہا آپ دوسرے کے بچوں کو ضائع کرتے ہو، مکتب پڑھاتے ہو تو محنت نہیں کرتے ہو، دوسرے کے بچوں کو ضائع کرو گے تو آپ کا بچہ بھی ضائع ہوگا۔ وہ آئے 1 سال کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آج فلاح دارین ترکیسر سے میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جب سے آپ نے یہ بات کہی تھی میں نے بچوں پر محنت شروع کر دی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ آپ کے بچے کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کے بچوں پر قربانی دو اور دوسروں کے بچوں کی تربیت کرو اور اللہ آپ کے بچے کو بے تربیت رکھیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کے بچوں کو ضائع نہیں کریں گے، یہ محنت ہے۔ جو میں یوں کہتا ہوں کہ یہاں سے آپ کو جانا ہو بمبئی اور بمبئی کی گاڑی میں آپ نہیں بیٹھے، دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے جو جا رہی ہیں دوسری جانب میں، تو آپ مقصد سے قریب ہوگے کہ دور ہوگے؟ دور ہوگے۔ لیکن کوئی آپ کو مل گیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ جس گاڑی میں بیٹھے ہو وہ آپ کو مقصد سے دور کر رہی ہے، آپ یہاں اتر جاؤ اور ادھر جانے والی گاڑی میں بیٹھو، تو آپ کا محسن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو محسن ہے کہ نہیں؟ محسن ہے۔ محسن سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ محسن سے اوپر درجہ ایثار کا ہے۔ کس کا؟ ایثار۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ کہیں کہ نیچے اتر جاؤ مل صاحب، آپ دور ہو رہے ہو مقصد سے، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں اور آپ کو بمبئی تک پہنچا دیتا ہوں، تو بولو یہ محسن ہے کہ ایثار ہے؟ اس نے اپنا سفر چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ایسے ہی میں یوں کہتا ہوں کہ جو بچہ مقصد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، آپ نے اس پروگرام کے نتیجے میں قرآن سے قریب کر دیا تو انشاءاللہ آپ کو ایثار کا ثواب ملے گا، احسان کا نہیں۔ احسان سے زائد ایثار کا ثواب آپ پاؤ گے۔ یاد رکھو، آپ کی محنت ہو اور تنخواہ میں برکت ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ محنت کرو گے، آپ کی تنخواہ میں من جانب اللہ، اللہ برکت ڈالیں گے، یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں محنت کرتے کرتے ہمیں اندر یقین نہیں آیا اب تک۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں جب پڑھتا تھا دارالعلوم میں، مدرسے میں آیا، مدرسے سے چھٹیوں میں آیا تو ایک مولانا تھے۔ مولانا کو میں نے پوچھا کہ مولانا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مل صاحب 3 دن مہینہ پورا ہونے کے باقی ہیں اور جیب میں 20 روپے ہیں۔
اور 20 روپے سے 3 دن کا کھانا چل سکتا نہیں ہے، گھر میں کوئی دوسری چیز ہے نہیں، بس 20 روپے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، اتنے میں ایک معذور آدمی مانگ رہا تھا، انہوں نے وہ 20 روپے اس کو دے دیے۔ اب کیا رہا جیب میں؟ بولو، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ 1 پر 70 دیتے ہیں، میں نے 20 دیے ہیں، تو 20 کا 70 سے حساب لگا لو، کتنے ہو جاتے ہیں؟ ارے بھائی 20 کے 70 سے حساب لگاؤ، کتنے ہوتے ہیں؟ 1400 ہوتے ہیں نا۔ مجھے اللہ تعالیٰ 1400 روپے دیں گے اور 3 دن میں گوشت کھاؤں گا، یہ یقین۔ سمجھ میں آ رہی؟ میں نے ان کو بعد میں پوچھا کہ مل صاحب کیا ہوا؟ کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک آدمی آیا، میں عطر کا دھندا کرتا ہوں، عطر بیچتا ہوں، کہا کہ مجھے اتنا شادی کے لیے عطر چاہیے۔ ہم نے کہا پہلے پیسے دو، میں دیتا ہوں آپ کو۔ کل پیسے لیے سورت گیا، وہاں سے عطر کی بوٹلیں لایا، بھر کر ان کو دے دیا۔ اللہ نے 1500 روپے دیے نفع، 1400 کے بجائے کتنا آیا؟ 1500۔ یہ ان کا یقین تھا۔ بہت بہتر قرآن پڑھتے تھے۔ دوسرے ملک میں چلے گئے، دوسرے ملک میں میرا وہاں جانا ہوا اور بچے قرآن پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ ان سب میں ایک بچہ نرالا۔ میں نے کہا تمہارے والد کا نام قاری خلیل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ کے ابا کو سلام کہنا اور کہنا کاپودرا سے اسماعیل آیا ہوا ہے آپ کے ملک میں۔ اس نے جا کر کہا اچھا، تو وہ ملنے آئے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے والد کا نام قاری خلیل ہے؟ میں نے کہا اس کی آواز اور تمہاری آواز برسوں کے بعد ایک پائی میں نے۔ اس کی آواز بھی تمہاری آواز کی طرح تھی، اس کی صحت۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ نرالا ہے، اس کے باپ نے اس پر محنت کی ہے، آواز تمہاری ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ قاری خلیل کا لڑکا ہے۔ انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے گھر چلو۔ وہاں کی موسم بھی بہت عمدہ ہوتی ہے، اس زمانے میں موسم بھی پکی ہوئی تھی۔ ہم مالداروں کے گھر جاویں تو کھانا کم کھاتے ہیں، اور موسم بھی رکھیں تو ہم کھائیں گے کہ چکھیں گے؟ بولو، کھائیں گے کہ چکھیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، چکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ چکھیں گے، ایک لیں گے، زیادہ کھا نہیں سکتے، ورنہ کہیں گے کہ مولوی ہے کہ کیا ہے، کتنا کھاتا ہے۔ میں نے ان کو کہا آپ کے گھر آؤں گا اور میں صرف موسم بھی کھاؤں گا اور کچھ نہیں۔ میں نے لنگی پہنی، کپڑے اتارے اور میں نے کہا موسمبی کا ٹکڑا رکھ۔ اب وہ بے تکلف ہیں، ساتھی ہیں، اس نے ٹوکرا رکھا، میں اس میں سے موسمبی کاٹ کاٹ کے کھاتا گیا، اسی سے پیٹ بھرا۔ میں نے کہا آج فروٹ کھایا، آج تک فروٹ چکھا تھا۔ سمجھے آپ؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، کون سا؟ جمادی الثانی، کہ رجب شروع ہو گیا۔ جمادی الثانی، رجب، ہماری کتابیں بری ہو گئی، سمجھو۔ اب رجب کے مہینے میں ہم کو پڑھانا نہیں ہے، اسفار ہے۔ شوال کے مہینے میں پڑھانا نہیں ہے، اسفار ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں چھٹیاں ہیں۔ تو یہ 3 مہینوں کی تنخواہ میں ہم نے کبھی برکت نہیں دیکھی۔ یہ 3 مہینے جس میں ہم پڑھاتے نہیں ہیں، خاص کر کے شوال اور رمضان۔ چلو رجب میں تو کچھ بھی پڑھا لیتے تھے، اس مرتبہ ہم نے کتابیں پوری کر دی سفر کی وجہ سے۔ باقی رجب میں کتابیں چلتی ہیں۔ شوال اور رمضان یہ 2 مہینے چھٹی کے ہوتے ہیں۔ تنخواہ ایک ساتھ 3 مہینے کی لی کہ ہم فلاں کام کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے پڑھایا نہیں تھا، چھٹیوں کے ایام تھے، اس میں برکت نہیں دیکھی۔ اور جن ایام میں خوب محنت کی، 1 مہینے کی تنخواہ میں اللہ نے برکت دکھائی۔ یہ تجربہ ہے ہمارا۔
آپ محنت کرو گے انشاءاللہ آپ کی تنخواہ میں اللہ برکت ڈالیں گے، آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کل میں صحت کا پروگرام بتاؤں گا، صحت کا پروگرام باقی ہے، 4:30 بج گئے ہیں، تو صحت کا پروگرام، اور اس کے بعد میں آپ کا مکتب مثالی کیسے بنے، آپ بچوں میں شوق کیسے پیدا کرو گے، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ آپ کا مکتب مثالی بن جاوے، نمونے کا بن جاوے، اور آپ بچوں میں شوق پیدا کرو۔ کیسے شوق پیدا ہوگا؟ آ جاؤ مولانا، حاضری لے لو، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔